شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ إِلَى آخِرِهِ۔ سامعین، کل چھٹے پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، اب یہاں سے ساتویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ساتویں پارے کی سب سے پہلی آیت کے اندر ایک خاص واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو دل پہ اثر کرنے کی طاقت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے وہاں کے علماء، اسکالرز، پڑھے لکھے لوگوں کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ان کے سامنے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کا ایسا اثر ہوا ان کے دلوں پر، وہ کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، تفیض من الدمع، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حق کو پہچان لیا۔ اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، اسی جیسا کلام ہے، اور وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ قرآن کریم کے اندر اگر ہم دل کے کانوں سے قرآن کو سنیں گے، اللہ کا کلام سمجھ کر سنیں گے، تو ایسا ہی اثر یقیناً دلوں پر ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قسم جو ہم کھاتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ دراصل کچھ قسم تو وہ ہیں جسے غموس کہا جاتا ہے، کچھ لغو ہے، کچھ منعقدہ ہے۔ قسم غموس اس کو کہا جاتا ہے کہ ماضی کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں کسی نے یہ کہا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا، جبکہ وہ کام نہیں ہوا تھا، تو یہ قسم غموس ہے۔ اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنے کا گناہ، کبیرہ گناہ ہے یہ جھوٹ بولنا، اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ اسی طریقے سے قسم لغو یہ ہے کہ ماضی کے بارے میں کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم فلاں کام ہوا تھا، جبکہ وہ کام نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے علم کے مطابق ہوا تھا، یعنی وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس کو ایسا ہی معلوم ہے، اس لیے وہ خبر ایسی کہہ رہا ہے۔ یا ایسے ہی بات بات میں تکیہ کلام کے طور پر قسم کو استعمال کر لیا، جس سے عرب والے واللہ واللہ بات بات میں بولتے ہیں، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے اور اس کا بھی کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے قسم منعقدہ۔ قسم منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، لیکن اس کے باوجود وہ کام وہ نہیں کرتا ہے، تو قسم توڑنے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم ہے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکین کو کپڑے پہنائے، یا پھر غلام آزاد کرے۔ تو یہ قسم کا بیان ہے اور یہ قسم کا کفارہ ہے۔ آگے شراب و جوا کی حرمت کا بیان ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آیت 90 کے اندر، سورہ مائدہ کی آیت 90 کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوے کے تیر، یہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ شراب اور جوا تو جانتے ہیں۔ بتوں کے تھان کا مطلب یہ ہے کہ جو بت رکھے ہوئے ہوتے تھے ان کے،
ان کے سامنے وہ ایک خاص جگہ بنا لیتے تھے، جگہ مخصوص کر لیتے تھے، وہاں پر ان بتوں کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے تھے وہ. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ سب شیطانی کام ہے. آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج شیطان ڈال دیتا ہے. آیت 91 کے اندر فرمایا. آپ غور کریں تو یقیناً آدمی جب شرابی ہوتا ہے تو بلا وجہ کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، اپنی فیملی پہ ظلم کرتا ہے، بیوی کو بلا وجہ طلاق دے دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے دشمنی، نفرت اور بغض دشمنی تو پیدا ہوگی ہی ہوگی. اس طریقے سے جوئے کی وجہ سے بھی ایک آدمی جوئے کی لت پڑ گئی ہے، جوا کھیلنے آ گیا اور جوئے میں کافی دولت ہار گیا، تو جس نے جیتا ہے اس کے دل میں نفرت اور عداوت تو ہوگی. اسی لیے جوا کھیلنے والوں میں قتل وغیرہ بہت عام ہے. اس لیے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے انسان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیتا ہے. آیت 93 کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام میں حرام ہوئیں ان کو کسی نے اگر اسلام سے قبل استعمال کیا تو پھر اس پہ گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسلام سے قبل وہ مکلف نہیں تھا تو اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. آیت 94 کے اندر ہے کہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے، لہٰذا اللہ تمہیں آزمائیں گے. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ لوگ جنگلوں سے ہو کر حج کرنے کے لیے آتے تھے، اونٹ پہ، گھوڑے پہ. تو جب وہ گزرتے تھے تو ان کے پاس سے شکار گزرتے تھے، ہرن ہے یا اس طریقے کے جانور جنہیں کھانا جائز ہے مثال کے طور پہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو اس صورت میں ان کا شکار کرنا ناجائز ہے تمہارے لیے، حرام ہے تمہارے لیے. اس کے بعد آگے شکار کا کفارہ بتلایا. شکار کا کفارہ یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا ہے، 2 تجربہ کار آدمی جو جانوروں کے حالات سے واقف ہوں وہ اندازہ کر کے بتلائیں گے کہ اس جانور کی کیا قیمت ہے. پھر اس قیمت کے جانور کو خرید کر حرم شریف میں ذبح کرنا ہے یا پھر اس کی قیمت غریبوں پر صدقہ کرنا ہے. یہ اس وقت میں جب کہ جس جانور کو شکار کیا وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ جانور حرام ہے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک بکری کے برابر اس کی قیمت کو قرار دیا جائے گا، اس کی قیمت کو صدقہ کر دے یا اس قیمت کے جانور کو قربان کر دے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن کسی نے یہ غلطی کر لی ہے، شکار کر لیا ہے، لیکن وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ وہ جانور خرید کے قربان کر سکے یا اس کی قیمت کو غریبوں پہ خرچ کر سکے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ روزے رکھ لے. روزوں کا حساب اس طریقے سے ہوگا کہ اس جانور کی جو قیمت بنے گی اس میں سے 2 سیر گیہوں کی قیمت کے برابر میں 1 روزہ سمجھا جائے گا. آگے آیت 96 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، اسی لیے مچھلی کھانا جائز ہے، اگرچہ وہ اس کو ذبح کرنا بھی ضروری نہیں. اسی طریقے سے آگے فرمایا آیت 99 کے اندر کہ رسول پر سوائے تبلیغ کے اور کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی ہدایت دینا رسول کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب کو ایمان میں لانے کے لیے کتنی کوشش کی. خواجہ ابو طالب کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے محسن ہیں کہ سارا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا. وہ خود ایمان نہیں لائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، ان کے پروٹیکشن میں اکیلے زندگی بھر کھڑے رہے. کتنا بڑا احسان ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے باوجود وہ ایمان میں داخل نہیں ہو پائے، اس لیے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، رسول کے بس میں نہیں ہے. رسول کا کام تو صرف تبلیغ کرنا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. اس کے بعد آگے آیت 101 کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا وجہ سوال نہیں کرنا چاہیے. چونکہ جو آیتیں ایسی نازل ہوتی تھی کہ جس کے معنی بہت زیادہ واضح نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کے ذریعے اس کی وضاحت کر دیتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت کر دیتے تھے، جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں. اسی لیے بلا وجہ
زیادہ سوال سے منع کیا گیا تھا. ایک مرتبہ چنانچہ ایسا ہوا کہ جب حج کی فرضیت آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کرنا فرض ہے، تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اس سوال پہ، اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے سوال نہیں کرنا چاہیے. اگر میں بول دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور امت پہ بہت دشوار ہو جاتا. اسی طریقے سے آگے جو کفار تھے انہوں نے جانوروں کے سلسلے میں الگ الگ بےہودہ عقائد گھڑے ہوئے تھے. اس کے متعلق فرمایا کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حامی، اس طرح کے جانور کے نام انہوں نے گھڑ رکھے تھے الگ الگ عقائد کے مطابق. مثال کے طور پر بحیرہ وہ لوگ ان جانوروں کو کہتے تھے کہ جن کے کان کو وہ لوگ چیر دیتے تھے، اور ان کے کان کو چیر دینے کے بعد اس جانور کے دودھ کو وہ لوگ بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے. جس طریقے سے آج ہمارے ہندوستان کے اندر بھی جو ہندو قوم ہے یہ دودھ کو بتوں کے نام پر یہ قوم چڑھاتی ہے، بلا وجہ گنگا میں جا کے دودھ ڈالتی ہے. تو یہی عقیدہ ان لوگوں کا بھی تھا، وہ لوگ بھی بتوں کے نام پر جانوروں کے دودھ کو خالص اس کے لیے وقف کر دیتے تھے. اسی طریقے سے وسیلہ، صائبہ، وہ لوگ ان جانوروں کو کہتے تھے جنہیں بتوں کے نام پر ایسی آزاد چھوڑ دیتے تھے، جیسے آج بھی گائے اور بیل وغیرہ ہندو قوم چھوڑ دیتی ہے. اسی طریقے سے وسیلہ ان جانوروں کو وہ کہتے تھے کہ جن کے بچے سب مادہ ہی پیدا ہوں لگاتار، یعنی جتنے بچے پیدا ہو سب فیمیل ہی پیدا ہو، تو اس کو وسیلہ وہ لوگ جانور کہتے تھے. اسے بھی وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. ایسے ہی حامی وہ لوگ اس اونٹ کو کہتے تھے جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا، اسے بھی وہ لوگ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام بےہودہ چیزیں ہیں اور ان کا کھانا بھی حلال نہیں. اس لیے جو جانور بتوں کے نام پر پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، اس کو اگر کسی نے ذبح کر دیا تو اس کا گوشت حلال نہیں ہوگا. آگے جو ہے بدیل کی وصیت میں خیانت کا ذکر ہے. بدیل ایک مسلمان تھے. ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ میں 2 عیسائی تھے، تمیم اور عادی. یہ تینوں سفر میں تھے تو ان کی حالت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے بہت زیادہ، موت کا وقت قریب آ گیا. تو بدیل نے اپنے جتنے سامان تھے اس کے تعلق سے اپنے دونوں دوستوں سے یہ کہا کہ یہ میرا سامان میرے جو وارثین ہیں ان تک پہنچا دینا. اور ان کا انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے انہوں نے یہ عقل مندی کی کہ ایک تمام سامان کی ایک لسٹ بنا کر، فہرست بنا کر اس سامان کے اندر رکھ دی. جب وہ سامان ان تک پہنچا تو وارثین نے جب اس لسٹ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایک چاندی کا پیالہ غائب ہے. ان دونوں سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، ہم نے نہیں لیا ہے. اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ مکہ کے اندر کسی سونار کے پاس جا کر ان لوگوں نے اس پیالے کو بیچ دیا اور اس طرح سے خبر عام ہو گئی. تو ان لوگوں نے پھر مطالبہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کے بعد اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ جو مدعی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ لے کر آئے، اور جو مدعا علیہ ہے اس کے ذمے قسم ہے وہ قسم کھا لے. چنانچہ اس سے کہا گیا کہ یہ پیالے کے بارے میں وضاحت کرو. تو اس نے کہا کہ یہ پیالہ میں نے خرید لیا تھا ان سے، اور چونکہ گواہ نہیں تھے اس لیے ہم نے انکار کر دیا تھا اس کا. تو انہوں ان سے کہا گیا کہ خریدا تھا تو خریدنے کی گواہی لے کر آؤ. تو اس پر وہ گواہ پیش نہیں کر پائے. تو جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے بدیل کے، ان لوگوں نے انہوں نے قسم کھائی کہ یہ پیالہ جو تھا ان کی ملکیت میں تھا. اور اس طریقے سے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، ان دونوں سے، کہ اس کی قیمت ادا کرے. اور ایک اصول بتلا دیا گیا کہ کبھی بھی اگر مقدمہ آئے تو مقدمے کے اندر جو مدعی ہو اس پہ دلیل اور پروف اس کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور جو مدعا علیہ ہے اس کے اوپر قسم ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے. جیسے کہ اس آیت کا نام مائدہ ہے. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. وہ اسی واقعے کی وجہ سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو آپ کے معاون تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی آپ کے معاون ہیں انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں اور معاونین کو ان کو حواریین کہا جاتا ہے. تو ان حواریین نے مطالبہ کیا
کہ آپ ایک دسترخوان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ دسترخوان آسمان سے ہمارے لیے اتار دے تاکہ ہمارے ایمان میں مزید تقویت حاصل ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم کیسا مطالبہ کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانے اور کفر کیے دسترخوان کو اتارنے کے باوجود بھی، تو انہیں ایسی سزا دی جائے گی جیسی سزا دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دسترخوان اتارا بھی، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ اس کے باوجود کچھ لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اس کے بعد کے آگے 2 آیتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے عیسائیوں سے یہ کہا تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو خدا مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سختی سے اس کی تردید کریں گے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 165 آیتیں ہیں۔ عرب کے مشرکین مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے، اس صورت میں بھی ان کے بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام انعام یعنی چوپایا رکھا گیا ہے۔ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و صفات کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں کی سرزنش کی گئی ہے اور پچھلی امتوں کو دیے گئے عذاب کا ذکر ہے، ان سے عبرت حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پھر کافروں کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے کہ اللہ اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیتے، وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں آپ کے پاس آ جاتا، تھوڑا تھوڑا کیوں آ رہا ہے؟ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن کاغذ کی شکل میں لکھا ہوا ایک بار آ جاتا ان کے پاس، یا اسی طریقے سے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر بھیج دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تو ہٹ درم ہے، بلا وجہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آیت 25 میں ہے کہ کچھ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود طلب نہیں ہے، اسی لیے ہدایت نہیں پاتے، ان کے کان و دل پہ غلاف لگے ہوئے ہیں۔ آیت 32 میں ارشاد ہے کہ دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ آیت 38 میں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد جانوروں کو بھی قیامت میں حساب دینا ہوگا، یعنی جس طریقے سے انسانوں سے حساب و کتاب ہوگا اس طریقے سے جانوروں سے بھی حساب ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے غیر سینگ والی بکری پہ ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے سامنے برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اچھی شکل میں پیش کرتا ہے، فیشن بنا کر پیش کرتا ہے، انسان اسے قبول کرتا ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد پچھلی امتوں پر ان کی اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے عذاب آنے کا ذکر ہے۔ کفار آپ سے عجیب و غریب معجزے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، اسی کا جواب آیت 50 میں ہے کہ ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں تو غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ آیت 74 کے بعد سے کئی آیتوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو قوم پوری کی پوری بت پرستی میں مبتلا تھی۔ آپ نے بہت سمجھایا، طرح سے بتوں کی برائی بیان کی، بتوں کو توڑ بھی دیا، ان کو سمجھ میں آئے، طرح طرح سے سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھے، الٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور آگ بھی آپ کو نہیں جلا سکی۔ بعد میں آپ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے اور سوائے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سوائے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ارشاد ہے کہ اللہ کیا ہے، فرمایا کہ نگاہیں اس کو یعنی اللہ کو نہیں پا سکتی، وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور اتنا ہی باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بات یہ بھی فرمائی ہے آیت نمبر 95 کے اندر کہ اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے اور جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکالتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر نطفہ یہ بے جان ہے، اسے جاندار یعنی انسان سے نکالتا ہے، اور نطفہ بے جان ہے تو اس بے جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جاندار کو نکالتا ہے۔ اس کے بعد آیت 108 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم حکم بیان کیا، فرمایا کہ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ،
کہ اللہ کے سوا وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں ان کی برائی مت کرو. مطلب یہ ہے کہ جو ان کے معبودان باطل ہیں وہ باطل ہیں تم جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی برائی نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم ان کی برائی کرو گے تو وہ پھر تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. ایسے یہ جیسے حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، تو صحابی نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو گالی دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے اور وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے سبب تم بنے. تو گویا دوسرے مذاہب کے جو معبود ہیں ان کی برائی سے منع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے کی آخری آیت میں ارشاد ہے، جس طرح یہ لوگ پہلی بار ایمان نہیں لائے ہم بھی بطور سزا ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائے عالی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے. ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر. روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں.